من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين. دکھلائی بھی کم پڑھا ہے، خیر ترجمہ کرتا ہوں. یہ کتاب دستور السالکین ہے، عرب عالم کی کتاب ہے. انہوں نے کچھ قواعد لکھے ہیں اصول طریق کے متعلق، تو اسی کا ہم نے ترجمہ کیا تھا. آج کھولا تو اسی عمر کا یہی سنا دو. عرب عالم دستور السالکین لقرب رب العالمین، سلوک کے بہت سے رسائل اس میں جمع کر دیے. آج بھی یہ مسجد نبوی میں 2 دن ان کا درس ہوتا ہے. اچھا ماشاء اللہ. جو کتاب ہے جی قواعد والے، ان کے 2 دن درس ہوتا ہے، جمعرات اور دوشنبے. اچھا ماشاء اللہ، جی بہت اچھی کتاب ہے. اب تو پڑھنے لائق ہے، کتاب مل جائے تو پڑھ لیا جائے. میں سناتا ہوں صرف. القاعدۃ الثالثہ، 10 اصول ہیں اصلاح نفس کے لیے. اس میں ہے تیسرا قاعدہ تلاوت قرآن کریم. سلوک طے کرنے کے لیے تلاوت کی بھی ضرورت ہے. ہر بزرگ جیسے اور اذکار بتلاتا ہے، تلاوت کلام اللہ کو بھی بتلاتا ہے. ضرور حضرت بادشاہ صلی اللہ صاحب کہتے بڑی تاکید تھی، بہت تاکید ہے. تیسرا قاعدہ تلاوت قرآن کریم نفس کے اصلاح کے لیے اور تزکیے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کو بھی ضروری ٹھہرا ہے. تیسرا قاعدہ تلاوت قرآن کریم ہے جو تزکیہ اور اصلاح نفس کا سرچشمہ ہے. بہت عمدہ کتاب ہے. تیسرا قاعدہ تزکیہ نفس کا قرآن پاک کی تلاوت ہے جو تزکیہ اور اصلاح نفس کا سرچشمہ ہے. اللہ تعالی نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ الی آخرہ. حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان عظیم کیا ہے. دیکھ رہے ہیں، حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان عظیم کیا ہے جبکہ ان میں انہی کے جن سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا ہے کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں. بس احسان اللہ تعالیٰ کا امت پر ہے، انہی میں سے رسول بھیجا، جنوں میں سے نہیں. اس کے لیے جنوں میں نہیں بھیجا ہے، انسانوں میں سے بھیجا ہے. انہی کو یہ خدمت سپرد کی. حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان عظیم کیا جبکہ ان میں انہی کے جن سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں. مستقل وظیفہ تھا وہ، اور ان لوگوں کی صفائی کرتے رہتے ہیں تلاوت کے ذریعے سے. بہت اہتمام ہمارے حضرت ماشاء اللہ بہت اہتمام اس کے تلاوت کی پابندی بہت ضروری قرار دیتے تھے. انہی میں سے انہی کی جن سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور ان لوگوں کی صفائی کرتے رہتے ہیں، کتاب و فہم کی باتیں بتلاتے رہتے ہیں. بیان قرآن سے ترجمہ کیے لقد من اللہ. وہ تجربہ چنانچہ جن چیزوں سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے ان میں سب سے عظیم چیز قرآن کریم کی تلاوت ہے.
جو تزکیہ کی کتاب ہے، تزکیہ کی قرآن، اس کا منبع سرچشمہ اس کی اصل ہے قرآن کے بعد. لہذا جو شخص اپنے نفس کا تزکیہ چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تلاش کرے. نہیں بڑی بات ہے. حضرت ابن عباس کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ نے ضمانت لی ہے کہ وہ دنیا میں گمراہ نہ ہو اور آخرت میں شقاوت سے متصف نہیں ہے. تلاوت کرنے والا ہے. تو جو شخص میری اس ہدایت کا اتباع کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ شقی ہوگا. بیان پڑا اللہ تعالیٰ کی کتاب. تو جو شخص میری اس ہدایت کا اتباع کرے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ شقی ہوگا. بیان پڑا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس جاءتکم موعظۃ من ربکم. قال ابن قیم قرآن حضرت ابن قیم نے فرمایا کہ قرآن ہوا شفاء التام من جمیع الادواء. تمام بیماریوں کے لیے شفا قرآن پاک ہے. اس وجہ سے ہمارے حضرت کے لیے بہت تلاوت کا اہتمام، بہت خود تلاوت کرتے تھے. ایک منزل تو پڑھتے ہی تھے، کبھی آگے والی بھی پڑھ لیتے تھے. تو مجھ سے خود کہا کم زمان ہے، ہم نے کل والی بھی پڑھ لیا. ایک منزل تو پڑھتے ہی تھے. رمضان میں تو ایک منزل کیا ہے، ایک قدم دو قدم بعد تو اور زیادہ جاتا ہے. کئی میں تو ٹہلنے جاتے تھے. تو کبھی فرمایا کہ میں ٹہلنے نہیں جاتا، میں خواہش ہی پڑھنے جاتا ہوں. اس وجہ سے اس کا بہت اہتمام ہونا چاہیے. کوتاہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حق قرآن، حق تلاوت قرآن کی توفیق بناؤ، ادائیگی کی توفیق بناؤ. اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے. قرآن پاک کی عظمت. اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. بیان قرآن تھاری ترجمہ بہت. قال ابن قیم القرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة. ابن قیم نے کہا کہ قرآن پاک شفاء تام ہے تمام بیماریوں سے. تمام بیماریاں جو قلب سے متعلق ہیں، بدن سے متعلق ہیں، سب سے شفا ہے. علامہ ابن قیم نے فرمایا قرآن پاک شفاء تام ہے تمام بیماریوں کے لیے، خواہ قلبی ہوں یا بدنی، دنیاوی ہوں یا اخروی. توجہ ضرورت ہے. مختصر کتاب عرب کی ہے، لیکن بہت جو ہمارے حضرت وغیرہ بیان کرتے رہتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پورے ہوا ہے خلاصہ کے طور پر. علامہ ابن قیم نے فرمایا قرآن شفاء تام ہے تمام بیماریوں کے لیے. اللہ ہم لوگوں کے لیے بھی ایسا ہی بنا دے. قرآن پاک کی تلاوت بہت اہتمام خود بھی فرماتے تھے، ہم لوگ سے تو مطالبہ رہتے ہی تھے. علامہ ابن قیم نے فرمایا قرآن شفاء تام ہے تمام بیماریوں کے لیے،
ہاں قلبی ہوں یا بدنی ہوں یا دنیوی ہوں یا اخروی ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی بشرطے کہ وہ اس کی تلاوت کرتے رہیں. جس طرح کی تلاوت کا حق ہے ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں. لیکن اس کی بہت نافعیت کو بیان کر رہے ہیں. تلاوت کا بہت اہم مقام ہے. ذکر اللہ ہے سب سے اہم، تلاوت کلام اللہ ہے. جس طرح تلاوت ہے ایسے لوگ اس پہ ایمان لے آتے ہیں. حق تلاوت کا مطلب یہ ہے، مصنف لکھے ہیں اس کے، حق تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے. پہلی بات تلاوت، اس کی بہت مخالف تھے. بعض لوگ کہتے ہیں تلاوت کافی، حضرت فرمایا ضرور تلاوت کرنا چاہیے. انہوں نے لکھا یہ عرب والا نہیں. حق تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، حفظ کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس میں تدبر کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے. اسی طرح صحابہ کرام اور تابعین نے تفسیر بیان کی ہے. اچھی تفسیر ہے کہ ہم لوگ سامنے زیادہ تفسیر ہے بھی نہیں. حق تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، حفظ کیا جائے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. حق تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، حفظ کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس میں تدبر کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے. اسی طرح صحابہ کرام اور تابعین نے تفسیر بیان کی ہے. ہم لوگ بھی ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے لوگ کرتے ہیں تلاوتی کرنے بہت. وقال ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ہم میں کا کوئی جب 10 آیات سیکھ لیتا تو جب تک اسے معانی کو سمجھ نہ لیتا اور اس پر عمل نہ کر لیتا آگے نہ بڑھتا. ہم لوگوں نے بھی عمل کیا ہے یہ چیزیں. فرماتے تھے کہ بھائی 2 وقت پڑھو، ایک تلاوت کا وقت ہے اور ایک کوئی معنی مزاج سمجھنے کا بھی وقت مقرر کرو. ماشاء اللہ آخر میں بہت بیان فرماتے ہیں. تلاوت کرو، نفی نہیں کہ تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے مخالف تھے. کہتے اس کے لیے وقت نکالو جس میں قرآن پاک کے معنی اور مطالب کو کچھ سمجھا کرو. حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں یقیناً قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. اللہ لیکن لوگوں نے اس کے پڑھنے کو ہی پر عمل سمجھ لیا ہے. نہیں، پڑھنے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی کوشش کرو. جب تک اللہ تعالیٰ عزت بخشے اپنے بندے کو تلاوت پاک سے، اس میں تدبر سے اور اس کے مطابق عمل کرنے میں مجاہدہ نفس سے، تو وہ تزکیہ کے بڑے حصے سے مشرف ہوگا. بہت سے عمدہ لکھا ہے، مختصر نہیں جیسا تو ہو گیا کوئی. انشاءاللہ پھر کبھی تھوڑا سا ہو ہے. حضرت تلاوت قرآن پاک کے متعلق حضرت مسلم عمر مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تلاوت قرآن میں یوں رقم تراد ہے. تلاوت قرآن بلا فہم معنی کو بھی علماء نے موجب اجر و ثواب قرار دیا ہے. ماشاء اللہ نے فرمایا. چنانچہ حضرت ملا علی قاری نے فرمایا تلاوت لگا گیا ہے. قرآن کی تلاوت پر تو ہر کسی کو ثواب حاصل ہی ہوتا ہے، یعنی جو سمجھے یا نہ سمجھے
کیونکہ وہ قرآن کے الفاظ تو زبان سے ادا کر ہی رہا ہے، اس کا تلفظ خود عبادت ہے۔ تلاوت قرآن کے علاوہ دوسرے اذکار کے کسی درجے کا مگر یہ بات قابل غور ہے، کیونکہ عام طور پر علامہ ابن حجر، تھوڑا سا سنا رہا ہوں، علامہ ابن حجر بہت ہی محقق شخص ہے۔ علماء ان کے اقوال کو سرد سمجھتے ہیں، ان کو اپنی کتابوں میں نقل فرماتے ہیں، جیسا کہ ملا علی قاری نے نقل کیا ہے اور اس پر کوئی لفظ بھی وارد کیا ہے۔ بہرحال تلاوت کلام اللہ کی بڑی فضیلت ہے، جیسے بھی ہو لفظی طور سے تلاوت کر لو اس کا بھی اجر ثواب ہے، اگر معانی و مطالب سمجھو تب تو مراد ہی ہے۔ مختصر اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو تلاوت قرآن کی نعمت سے نوازے۔ بہت اس میں کوتاہی ہو رہی ہے، بہت زور تھا حضرت ماشاء رسول اللہ صاحب کا۔ تلاوت قرآن بے فہمین اور بلا فہمین، حضرت امام احمد نے خواب میں دیکھا، پوچھا سب سے زیادہ قربت کا کون ہے تلاوت قرآن؟ انہوں نے بے فہمین اور بلا فہمین فرمانا ہے، بے فہمین اور بلا فہمین سمجھ کے پڑھو، تلاوت کا حق ایک ادا ہوگا، ثواب ملے گا اور اسے قرب خدا بندی ہوگا۔ اللہ ہم سب کو توفیق تلاوت کلام اللہ کی۔ رمضان شریف بھی آ رہا ہے، اس کے حقوق ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کی بھی سعی کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو صحت و عافیت بھی عطا فرمائے اور توفیق دے، ہمارے صالحہ کے کرنے کی توفیق دے، تلاوت کلام اللہ کی کرنے کی توفیق، رمضان شریف کے حقوق کے ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ سب کام ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت دے اور اللہ تعالیٰ اپنی طاعت کی، اپنی عبادت کی زیادہ زیادہ توفیق مرحمت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ